السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں RNN پوڈ کاسٹ۔ آج بہت ہی ایک خوبصورت شخصیت کو مدعو کیا، میرے دل کے بہت قریب، بہت بڑا نام شعبہ صحافت میں، اور اب جو ہے سیاست کا باقاعدہ آغاز کر چکے ہیں، عوام راج پارٹی کے روح رواں ہیں۔ میری مراد ہے ون اینڈ اونلی سید اقرار الحسن سے۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ تھینک یو سو مچ نعیم بھائی، بہت بہت شکریہ۔ اچھا سر، آغاز ہم کرتے ہیں پاک امریکہ ایران سیز فائر جی ہاں، اور پاکستان کا اس میں جو رول ہے، اور سوئٹزرلینڈ ٹاک، اور اب 60 دن مذاکرات کا عمل، اس سے پاکستان کے لیے کتنا اہم تھا، کتنی بڑی سکسیس ہے، اور جو اگلے 60 دن ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں اس خطے کے لیے، اور جو نظر آ رہا ہے 60 دن بعد نتائج وہی ہوں گے یا کچھ ابہام ہے؟ نہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کی ذات کا نعیم بھائی لاکھ لاکھ شکر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو عزت اور تکریم میں اضافہ ہوا اس سارے عرصے میں سمجھتا ہوں وہ قابل تحسین ہے۔ آف کورس بطور پاکستانی آپ میں ہم سب چاہیں گے کہ یار یہ جو اللہ نے اتنی عزت دی ہے وہ اس کی تھوڑی سی نہ کوئی کنورژن اکنامیکل بیٹرمنٹ میں بھی ہو جائے۔ پاکستان کا ایک عام آدمی بیچارہ جو اس وقت پریشان ہے، اس کو کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہو۔ ہم نے اتنا اگر رول پلے کیا ہے تو اس عالمی جنگ کے دوران۔ دوسرا یہ کہ امید تو یہی، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ چیزیں بہت بہتری کی طرف جائیں گی، واللہ عالم۔ ظاہر ہے کوئی پریڈکشن تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن دل یہ کہتا ہے کہ چیزیں اب بہتر ہونا شروع ہوں گی، اور اگر اگلے 60 دن کی ہم بات کریں تو مجھے یقین ہے کہ یہ اونٹ ٹھیک کروٹ ہی بیٹھے گا انشاءاللہ۔ لیکن پاکستان کا کنٹریبیوشن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بہت شاندار ہے۔ ہم سب جو لوگ ٹریول کرتے ہیں، پاکستانی پاسپورٹ کی عزت بڑی بڑی اس سے، اور ہمارا سینہ بڑا فخر سے چوڑا ہوتا ہے جب ہم پاکستان کے باہر جاتے ہیں تو۔ سفید پوش پولیٹیشنز جو ہے نا، بڑے میں جانتا ہوں، نواب جلال نصراللہ جیسے، ملک معراج خالد جیسے بہت بڑے نام ہوئے، بہت بڑا کنٹریبیوشن ان کا، جی ہاں، تحریکیں چلیں، حکومتیں بنائیں اور گرائیں، مگر بڑی سفید پوشی میں زندگی گزار دی۔ تو پاکستان کا رول تو بہت بڑا ہے، لیکن سمراٹ جو ہیں ہاں وہ کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، کس طرح کے سمراٹ ہوں گے؟ ہو گیا، ہم نے سیلیبریٹ کیا، جی خراج تحسین ہے، ٹربیوٹ ہے، کچھ دیو بھی نا 21 توپوں کی سلامی عام بھی آدمی ہے، کو۔ ایرانی پریزیڈنٹ کو بھی سلامی دے دی، ڈونلڈ ٹرمپ کو روز دیتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ فیلڈ مارشل زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ پاکستانی قوم کے حالات کب کیسے بدلیں گے، اور اس موقع سے فائدہ کیسے اٹھایا ہاں، جائے؟ یہ وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اس سارے معاملے میں کہ جب آپ نے پاکستان کے غریبوں کو ان کے حال پہ چھوڑ کے مہنگائی، غربت، لاقانونیت، ناانصافی، بے روزگاری، تو کون سا پرابلم ہے بدقسمتی سے جو اس وقت پاکستان میں نہیں ہے، تو آپ نے یہ ساری چیزیں چھوڑ کے صرف 2 کام کیے جو موجودہ حکومت ہے، خاص طور پر شہباز شریف صاحب، میں بار بار کہتا ہوں، ایک آپ نے ٹرمپ صاحب کو خوش رکھا اس سارے عرصے میں، دوسرا آپ نے فیلڈ مارشل صاحب کو خوش رکھا اس سارے عرصے میں۔ تو چلیں ہم آپ کی خوشی میں خوش ہیں، لیکن خدا کا واسطہ ہے پاکستان کے غریب لوگوں کے لیے بھی کچھ ضرور سوچیے۔ ہمیں بہت خوشی ہے، ہمیں بہت فخر ہے، آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے، آپ کا جو رول ہے، وہی بات کہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم سیلوٹ کرتے ہیں، ہم سلام پیش کرتے ہیں، مگر اس ساری کامیابی کی جب تک ٹرانسلیشن یا کنورژن نہیں ہوگی ایک عام آدمی کی زندگی میں بہتری لانے کے حوالے سے، تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر وہ ظاہر ہے پھر ہم نے وہ اچار تو نہیں ڈالنا جناب فلانا ہماری تعریف کر رہا ہے، یا فلاں جو ہے نا وہ ہمیں بڑا جو یہ محلے کا وہ چودھری نہیں بننا ہم نے کہ جو گھر میں بچے جو ہے نا وہ بھوکے بیٹھے ہوئے فاقے سے، اور آپ محلے کی ساری لڑائیاں جو ہے نا وہ ان کو سالو کروا رہے ہیں، تو وہ بھی کریں، وہ ایک اچھی بات، اگین اس پہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، لیکن خدا کا واسطہ۔ اور کنورژن بہت آسان ہے، ظاہر ہے اس ساری ڈیل میکنگ کے اندر ایران سے خاص طور پر انرجی کے حوالے سے، توانائی کے حوالے سے اگر ہم کوئی فائدے لے سکتے ہیں، آئل کے حوالے سے، گیس پائپ لائن کا جو پینڈنگ کا ایک سلسلہ ہے اس کے حوالے سے کوئی تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں پاکستان میں، لیکن اب یہ حکمرانوں کو سوچنا ہے، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ سارا جو بھی آپ نے کیا یہ صفر ہے ہمارے نزدیک۔ وہ ہمارے یہاں کلچر ہے کہ ابا جو ہے نا وہ کسی اسائنمنٹ پہ گیا ہوا ہے، وہ 2-4 ماہ لگ گئے ہیں، وہ لڑائی لڑ کے آیا ہے، جیت کے آیا ہے، صحیح ہے، یا کوئی الیکشن لڑنے گیا وہ جیت کے آ گیا ہے، یا کسی پروجیکٹ کے لیے مکمل کامیاب کر ہو کے گیا گھر آ گیا ہے، صحیح ہے، ابا کامیاب ہو کے آ گیا، پھر ابے نے آ کے کہا بچوں سے کہ چل بھائی ارشد بیٹا ذرا بستہ لے کے آ، بتا تو نے کیا پڑھا، تیری پرفارمنس کیا ہے، بیٹی کو بلا لیا، اقرا بیٹی تو بھی آ جا ذرا۔ اچھا۔ تو آپ کے پاس کوئی اطلاع ہے کہ اب پرفارمنس کا جائزہ جو ہے وہ لیا جائے گا، اور کچھ تبدیلیاں بازگشت ہے کوئی؟ بعض گشت تو ہے آف کورس ڈفرینٹ اس ٹیم سے کم از کم اکانومی
تو نہیں سنبھلی. نہیں ہوئی، نہیں بہتر ہوئی، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. معیشت کے فرنٹ پہ یا یوں کہہ لیجیے انٹرنل معاملات کے فرنٹ پہ نہیں بھائی کوئی ایک کامیابی نہیں ہے. مجھ سے شہباز شریف صاحب کی کوئی چیز پوچھیے تو صفر. پاکستان کے جو انٹرنل معاملات ہیں، چاہے وہ داخلہ امور ہیں، چاہے وہ کسی بھی طرح کی پالیسی میکنگ ہے، چاہے وہ معیشت ہے، تو میرے نزدیک تو کارکردگی شہباز شریف صاحب کی اب تک صفر ہے. اگر پاکستانیوں کے معیار زندگی کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے پچھلے 3-4 برس جتنا بھی وقت ہو گیا ہے. تو میرا خیال ہے خبریں تو ظاہر اس وقت زیر گردش ہیں، بازگشت تو ہے، لیکن میں اس کے باوجود یہ سمجھتا ہوں کوئی حکومت کیسے آئی. 2024 کی بدترین دھاندلی شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا دھاندلا ہم نے کبھی دیکھا ہوا ہو، لیکن 2018 میں بھی یہی ہوا اور اس سے پہلے بھی متعدد مرتبہ یہ ریپیٹ کیا جاتا رہا. اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک بار آگے آئے خدا کا واسطہ ہے اس کو پورا وقت دیجیے تاکہ وہ پھر سیاسی شہادت کی طرف نہ چلا جائے نا. پتہ تو لگے نا کہ یار یہ کیا اور یہ نہیں کر سکا. یار وہ تو اسلم رئیسانی نے کہا تھا ایز اے سی ایم بلوچستان کے ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے اصل الیکشن تو الیکشن ہوتا ہے مگر آپشن کوئی اور نہیں ہے نا. پھر آپ کہیں کہ 2024 نہیں تو پھر 2018 سے شروع کریں، پھر اس کے اور پیچھے چلے نہیں. جائیں. آپ کا یہ کہنا ہے کہ 45 ہو فارم 47 ہو پرفارم تو کریں، ڈیلیور تو کریں. نہیں نہ ہو وہ تو خیر ظاہر صفر آغاز ہی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن پاکستان کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ہو رہا ہے. آپ اور میں نہیں روک پا رہے اس کو، ظاہر ہمارے پاس بندوق نہیں ہے، توپیں نہیں ہے، ایک ٹینک دفعہ نہیں روکنے کی کوشش کی تھی نا، پھر کیا ہوا تھا؟ ہے. کب کی بات ہے؟ غالباً 77. ہاں جی 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 بالکل وہی تو ہم نے پھر تو وہ توڑ دیا نا، ملک توڑ دیا. ہاں. میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو یہ جس طرح سے لڑائی ہمارے پولیٹیشینز لڑ رہے ہیں نا آج تک 78 سال میں اسٹیبلشمنٹ کو اس کی حدود میں واپس دھکیلنے کی، یہ لڑائی کا طریقہ ہی غلط ہے. ہم ڈکٹیٹروں کی لڑائی لڑ رہے ہیں پولیٹیکل ڈکٹیٹروں سے. ہاں. یعنی ڈکٹیٹر کے مقابلے میں ڈکٹیٹر لا رہے ہو آپ، کبھی بھٹو لا رہے ہو، کبھی شریف لا رہے ہو، کبھی خان لا رہے ہو، جن کی پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے، جن کی پارٹیوں کے اندر میرٹ نہیں ہے، جن کی پارٹیوں کے اندر انٹرنل الیکشن نہیں ہے، جن کی پارٹیوں کے اندر آئین پہ کوئی عمل نہیں ہوتا. تو آپ ان ڈکٹیٹروں سے توقع کرتے ہو کہ وہ فوجی ڈکٹیٹروں کو ہرائیں گے. یہ والے ڈکٹیٹر تو بار بار چاہتے ہیں کہ جب ہم اقتدار میں ہو تو فوجی ڈکٹیٹر ہمارے ساتھ ہو تاکہ ہم تگڑے ہوں، ہم اپوزیشن کو کرش کر سکیں. کون ان میں سے چاہتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے نا وہ اختلاف رائے کرے، ملک میں جمہوریت ہو، انصاف کا بول بالا ہو؟ یہ چاہتے ہیں جج بھی ہمارے ساتھ ہوں، یہ چاہتے ہیں جرنیل بھی ہمارے ساتھ ہوں. اسٹیبلشمنٹ کو واپس کوئی نہیں لے جانا چاہتا. لڑائی صرف یہ ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ساتھ رکھیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ساری اس لڑائی کے اندر سب نے اپنے اپنے حصے کی دھاندلی انجوائے کی ہوئی ہے، دھاندلی کے بینیفیشری رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کے خلاف بھی جب تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی تھی اور ایک خاموش حمایت اسٹیبلشمنٹ کی حاصل تھی اس تحریک عدم اعتماد کو، آن ریکارڈ موجود ہے، میں نے تب بھی مخالفت کی کہ خان صاحب کو ان کا 5 سال کا وقت پورا کرنے دیا جائے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی بازگشت ہے جو کہ ظاہر ہم سن رہے ہیں خبریں مختلف طرح سے، کوئی مصدقہ بات تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ وقت پورا کرنے دیا جائے تاکہ کوئی بھی بعد میں سیاسی شہید نہ بن جائے. کوئی کہہ رہا ہے مجھے کیوں نکالا، کوئی کہہ رہا ہے جناب سائفر آ گیا تھا، امریکی سازش ہو گئی تھی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں پارٹی کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے سندھ میں مراد علی شاہ سی ایم ہے، وہ آصف علی زرداری کے ریلیٹیو تو نہیں ہے، اور ادھر بھی ایک دفعہ حمزہ کو بنا دیا نواز شریف صاحب نے. جی دوست محمد کھوسہ کو بھی بنا دیا، دوست محمد کھوسہ کو بھی بنایا، سہیل آفریدی صاحب بھی ہیں. جی. نہیں لیکن یہ ڈیموکریسی نہ ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا. مطلب یہ ہے کہ ادھر مراد علی شاہ کو کس نے لگایا ہے؟ ایک آدمی نے. زرداری صاحب نے کہا جی اے ہوئے گا، یا بلاول صاحب نے کہا جی اے ہوئے گا، ٹھیک ہے. یا آپ نے لگا دیا دوست محمد کھوسہ صاحب کو کس نے لگایا تھا؟ نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے فیصلہ کیا. سہیل آفریدی کو کس نے لگایا؟ کس سے پوچھا، کس سے مشورہ کیا؟ ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ مشاورت سے فیصلے کریں گے. ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی میں جو بھی جس عہدے پر ہے، چاہے وہ چیئرمین ہی ہے، وہ کسی انٹرنل الیکشن کے پروسیس سے گزر کے آیا ہو، پارٹی کے اندر میرٹ کا کوئی سسٹم ہو. میں ایک بات کرتا ہوتا ہوں، یہ جو پولیٹیکل ڈکٹیٹر ہے نا ہمارے، یہ پارٹیوں میں نا صرف 3 طرح کے لوگوں کو آگے لاتے ہیں. ایک تو یہ سب سے پہلے ڈھونڈتے ہیں پارٹی میں اپنا کوئی رشتہ دار. یار سب سے اچھی بات ہے اللہ کرے کوئی رشتہ دار ہی لب جائے، مریم نواز صاحبہ کی طرح کوئی ریلیٹیو آگے لے کر آتے ہیں. یا یہ جو پولیٹیکل ڈکٹیٹر ہے نا، پارٹی کا سب سے بونگا، سب سے بیوقوف آدمی ڈھونڈتے ہیں، عثمان بزدار جیسا، قائم علی شاہ صاحب جیسی سادہ شخصیت، کہ یار ایسا بندہ لے کر آئیں جو ہمیں اوور شیڈو نہ کر سکے، ہماری سیٹ کو کوئی خطرہ نہ ہو، ایسا آدمی لائے جس کو جو کہیں بیچارہ وہ کرتا رہے. یا پھر یہ ڈھونڈتے ہیں سب سے وفادار، سب سے چاپلوس، سب سے خوش آمدی آدمی. کوئی آدمی ٹیلنٹڈ آدمی کو آگے نہیں لاتا، نہ لانے دیتا ہے. خدا کی قسم یہ قابل لوگوں سے خوف کھاتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے قابل لوگوں کے آگے آنے کا کوئی رستہ کھول دیا نا تو پھر ایک دن ہماری اپنی سیٹ بھی چلی جائے گی. تو عمران خان ہو،
نواز شریف ہوں، آصف علی زرداری ہوں، یہ کبھی نہیں چاہتے کہ ان کی پارٹی میں میرٹ ہو، یہ کبھی نہیں چاہتے کہ پارٹی کے اندر انٹرنل الیکشن کا کوئی پروسیس ہو، یہ کبھی نہیں چاہتے کہ کوئی قابل اور باصلاحیت آدمی آگے آئے، اس لیے کہ پھر ان کی کرسی، ان کا عہدہ، ان کا منصب خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پارٹی کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہوگی، اور ڈیموکریسی کا مطلب کیا ہے؟ برطانیہ کی لیبر پارٹی، کنزرویٹو پارٹی۔ میں آج آپ سے پوچھوں کہ نون لیگ کس کی جماعت ہے؟ نواز شریف نواز شریف صاحب کی۔ پیپلز پارٹی کس کی جماعت ہے؟ زرداری صاحب کی۔ پی ٹی آئی کس کی جماعت ہے؟ خان صاحب کی۔ جماعت اسلامی کس کی جماعت ہے؟ مشکل ہوگا، سوچنا پڑے گا۔ وہاں تھوڑا آپ کو آپ کہیں گے ورکرز کی پارٹی ہے، کارکنان کی ہے، سراج الاق جیسا غریب ورکر بھی امیر جماعت بن جاتا ہے، حافظ نعیم جیسا مڈل کلاس آدمی بھی جماعت کا امیر بن جاتا ہے۔ اسی طرح لیبر پارٹی کس کی پارٹی ہے؟ لوگوں کی، ورکرز کی، کارکنان کی۔ اسی طرح ریپبلکن، ڈیموکریٹس۔ تو میں کہتا ہوں یار پارٹی بنائے نا، آپ دکان بناتے ہو، یہ عمران خان کی دکان ہے، یہ نواز شریف کے خاندان کی دکان ہے، یہ زرداری کی دکان ہے، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی دکان ہے۔ آپ ادارہ بنائیے سیاسی جماعت کو، آپ ایک ایسی جماعت بنائیے جو نہ اقرار الحسن کی ہو، نہ نعیم حنیف کی ہو، نہ عمران خان کی ہو، نہ نواز شریف کی ہو، ورکرز کی ملکیت ہو، ورکرز ایک سسٹم اپنے اندر نافذ کریں الیکشن کا، میرٹ کا۔ اب تو اے آئی سے ممکن ہے ایک ایک چیز آپ کی ریکارڈ پر ہو، اور اس کے مطابق آپ کا کوئی بھی عام آدمی، ریڑی والے کا بیٹا، ڈرائیور کنڈکٹر کی اولاد، مزدور کسان کے بچے، کوئی بھی پارٹی کا چیئرمین بن سکے، کوئی بھی وزیر اعظم پاکستان بن سکے، اپنا کام کرے اور اس کے بعد نئی قیادت الیکٹ ہو جائے۔ یہ میں کون سی کوئی ایسی بات کہہ رہا ہوں کہ جو سمجھ میں نہیں آ رہی لوگوں کو، لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ وہ ہر ایک کے اپنے اپنے انٹرسٹ، اپنے اپنے مفادات، اپنے اپنے ویوز، اپنے اپنے لائکس، اپنے اپنے فالوز جڑے ہوئے پولیٹیکل پارٹیوں سے۔ ڈکٹیٹرشپ کے سائے میں پنپنے والی پارٹیوں سے آواز آتی ہے مساق جمہوریت کی۔ آپ دیکھیے، یعنی جو خود ڈکٹیٹر بن کے سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھائی میں کہتا ہوں آپ کو، جن سیاسی جماعتوں کے اپنے اندر جمہوریت نہیں، وہ ملک میں کیسے جمہوریت لا سکتی ہیں؟ یعنی اگر نواز شریف کو، عمران خان کو اور زرداری کو جمہوریت بہت پیاری لگتی ہے تو یار پہلے پارٹی میں جمہوریت لے کر آئیں۔ آپ کہتے ہیں ملک میں میرٹ لے آئیں گے، یار پہلے اپنی پارٹی میں میرٹ لے کے آئیں۔ آپ کہتے ہیں جی ہم ملک میں آئین کی بالادستی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اور پہلے پارٹی کے آئین پہ عمل کرو نا یار۔ بھئی ملک کا آئین آپ کو پہلے ابتدا پارٹی کے آئین سے کریں نا۔ ملک میں جمہوریت چاہیے، پارٹی میں جمہوریت نہیں آنے دیں گے۔ ملک میں میرٹ چاہیے، پارٹی میں میرٹ نہیں لائیں گے۔ ملک میں آئین کی بالادستی چاہیے، پارٹی کے آئین کو آپ نے جو نا وہ ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہوا ہے۔ تو بھائی جب تک آپ اس منافقت سے جان نہیں چھڑوائیں گے، پارٹی سے آغاز کریں جمہوریت کا، میرٹ کا، آئین کی بالادستی کا، قابل اور باصلاحیت لوگوں کو آگے لانے کا، مڈل کلاس آگے آئے، عام لوگ آگے آئیں، قابلیت کی بنیاد پہ، خوشامد پہ نہیں، وفاداری پہ نہیں، رشتہ داری پہ نہیں، چاپلوسی پہ نہیں، عام لوگ، مڈل کلاس کے لوگ ایک سسٹم سے گزر کر آگے آئیں اور اس ملک کو سرو کریں۔ 78 سال سے ہم بیوقوف بنتے رہے ہیں کہ جناب میں جمہوریت، اور بھائی پہلے پارٹی میں جمہوریت لا کے دکھاؤ نا، پتہ لگے نا۔ اپنی سیٹ چھوڑے نا، آپ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں 40 سال اپنی کرسی کے اوپر، تا حیات قائد، جب تک میں زندہ ہوں چپکا رہوں گا کرسی کے اوپر، اور ملک میں آپ کو جمہوریت چاہیے۔ تو میں وہی کہہ رہا ہوں، جمہوریت کسی کو نہیں چاہیے ملک میں۔ یہ بس جب اقتدار میں نہیں ہوتے یا کرسی سے ہٹا دیے جاتے ہیں تو پھر ان کو جمہوریت جو ہے نا وہ یاد آ جاتی ہے، انقلابی بننے کی ڈرامے بازی اور جال سازی کرتے ہیں، اور جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم پارٹی میں آمر اور پولیٹیکل ڈکٹیٹر بن کے رہیں، اور جو آرمی کے ملٹری ڈکٹیٹرز ہیں وہ ہمارے ساتھ رہیں تاکہ ہم تگڑے رہیں اور اپنے اقتدار کو طول دے سکیں۔ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، ہمیشہ سنا ہے۔ دور سے آپ نے پولیٹکس دیکھی اس ملک کی، اب آپ نے دشت میں قدم رکھ دیا، آ گئے آپ، تو ساتھ تو نہیں چڑھا، ابھی سانس تو نہیں چھوڑ رہا، گھبراہٹ کسی طرح کی کوئی پیدا نہیں ہوتا، کوئی ادروائز جو سوچتے تھے شعبہ سیاست کے حوالے سے، اسی طرح کا پایا، اس سے بہتر پایا، یا اس سے میں کہہ دیتا ہوں اس سے برا پایا، گندا پایا؟ کیا فیلنگ ہے ابھی تک؟ عوام راج پارٹی جو ہے اس کا منشور جو ہے لانچ کرنے کے بعد، اس کا پرچم جو ہے لانچ کرنے کے بعد، وہ پہلی پریس کانفرنس کرنے کے بعد اور صحافت کو خیر بات کہنے کے بعد، اس دن سے آج کے دن تک کیا نظر آیا، کیا سیکھا ہے؟ میں اپنی توقع اور امید سے بڑھ کے پا رہا ہوں چیزوں کو۔ دیکھیے میں تاریخ کا طالب علم ہوں، میں نے پولیٹیکل سائنس کا میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ دنیا کی تاریخ جانتے بوجھتے سمجھتے پرکھتے ہوئے میں نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ یعنی میں یہ سوچ کر نہیں آیا تھا کہ میں لاہور پریس کلب میں عوام راج تحریک کی پریس کانفرنس کروں گا اور اگلے دن پورا پاکستان میرے پیچھے جیوے آوے آوے کے نعرے لگاتے ہوئے کھڑا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں دین کا طالب علم بھی ہوں، میں جانتا ہوں کہ جن کے جوتوں
پر لگی ہوئی خاک کے ذروں کے برابر بھی نہیں ہیں ہم. ان کا میسج بھی ایک رات میں لوگوں تک نہیں پہنچا تھا. پتھر کھائے, الزام لگائے لوگوں نے, تانے دیے, مذاق اڑایا, ہنسی. ہم تو انہی کی ذات مبارکہ سے سیکھیں گے نا, انہی سے درس لیں گے اور انہی کی سنت پر عمل کریں گے. تو آپ جو کائنات کی سب سے عظیم ہستی تھے, آپ جو پروردگار کا میسج لے کر آئے تھے, آپ جو اللہ کے حبیب تھے, تو اللہ نے یہ سیٹ کر دیا پیٹرن کہ کوئی بھی میسج راتوں رات نہیں پہنچے گا لوگوں تک. اللہ کا حبیب, اللہ کا پیارا بھی ہوگا تو ایک کے بعد دو لوگ ساتھ ملیں گے, 2 سے 4 ہوں گے, 4 سے 8 ہوں گے, بتدریج سٹیپ بائی سٹیپ یہ ہوگا. تو یہ دین کا سبق بھی یہی ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیں. میں آپ سے کہوں نعیم بھائی, اور آپ کے توسط سے جو آپ کے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں, تاریخ انسانی میں ایک نام بتائیں مجھے کسی آدمی کا یا کسی تحریک کا جسے آج ہم عزت سے یاد کرتے ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی میں لوگوں کا مذاق نہ سہا ہو, لوگ ان پہ ہنسے نہ ہوں, لوگوں نے ان پہ الزام نہ لگائے ہوں, لوگوں نے یہ تو یہ پیٹرن ہے نا. یعنی اگر یہ جو تنقید ہوتی ہے ہم پہ یہ نہ ہوتی نا, پھر میں پریشان ہوتا کہ یار یہ جو کامیابی کا سیٹ پیٹرن ہے نا, قدرت نے, پروردگار نے اور نیچر نے بنایا ہوا, ہم اس پیٹرن پہ چل نہیں رہے. تو یہ سیٹ پیٹرن ہے. دنیاوی اگزامپل عمران خان کی مثال لے لیں. عمران خان صاحب نے شوکت خانم جیسا شاندار کام کیا, ورلڈ کپ جیت کے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خوشیوں والا دن دیا. اس کے باوجود جب نئی سٹرگل یا نئی جدوجہد شروع کی تو یہیں پنجاب یونیورسٹی میں گریبان سے پکڑا, ٹھیک ہے, یہیں اسی شہر لاہور میں ضمانتیں ضبط ہوئی اس آدمی کی. تو یہ ایسا ہی ہے قدم بقدم. تو میں نے بہت جو کیلکولیٹ کیا تھا اس سے کم تنقید ہو رہی ہے. جو ٹائم کیلکولیٹ کیا تھا خدا کی قسم اس سے کہیں زیادہ رسپانس مل رہا ہے. ہم اس وقت تقریباً 5.5 لاکھ رجسٹرڈ ممبرز کی تحریک ہے پاکستان میں. ہم ایک پورا AI آرٹیفیشل کا ایک نظام بنا رہے ہیں کہ جس میں انشاءاللہ اگلے 15 دن میں, مہینے میں ہم اس کو لے آئیں گے. ہمارا اپنا انٹرنل کمیونیکیشن کا ایک نظام, ہم انٹرنل اپلیکیشن, AI کا پورا جانچنے کا ایک نظام, کس نے کتنے ممبر, جس طرح آپ کا فون ہے نا نہیں بھائی, کہ کتنے قدم آج آپ چلے ہیں, کتنی کیلریز آج آپ نے برن کی ہیں, کتنے کلومیٹر کیے ہیں, کتنی سٹیئرز چڑھی ہیں. تو بالکل ویسے ہی تحریک کے ہر آدمی کی تعلیم, اس کا کرمنل ریکارڈ, اس نے کتنے ممبر بنائے, اس نے کتنے ممبرشپ کیمپ لگائے, کتنے جلسوں میں گیا, کتنی میٹنگز کی, کتنے کنونشنز میں اس نے شرکت کی, کتنی ٹویٹس کی آج, کتنے کامنٹس کیے, ایک ایک چیز وہ AI کا پورا سسٹم کر رہا ہوگا. اور اس کی بنیاد پہ ہر آدمی کا تحریک میں ایک رینک, ایک گریڈ ہوگا, وہ سب کے سامنے ویزیبل ہوگا. اور اس کی بنیاد پر ہی آپ یونین کاؤنسل سے لے کے مرکز تک کا الیکشن لڑ سکیں گے. تو میرٹ کے اوپر انٹرنل الیکشن جو سب کے لیے ویزیبل ہوگا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھرپور استعمال, اور انشاءاللہ AI کے انقلاب کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ پاکستان میں بھی ایک بہتر مڈل کلاس کے اقتدار کا انقلاب آئے. سر عام کے جان باز سارے ساتھ ہیں آپ کے؟ جی نہیں, ہم نے ان کی تعداد ویسے کتنی تھی؟ 16 لاکھ. وہ تو 16 لاکھ پہ پہنچ 16 گئے. لاکھ ہاں وہ 16 لاکھ پہ پہنچ گئے. 1.6 ملین. اچھا آپ نے نوٹ کیا ہوگا, میں نے جب سے عوام راج کا سفر شروع کیا, میں نے کبھی ٹیم سریام کا ذکر تک نہیں کیا. میں نے کبھی نہیں کہا کہ جی ہم نے ایک دن میں 40-40 ہزار خون کی بوتلیں دی ہوئی ہیں یا 15-15 لاکھ پودے لگائے ہوئے ہیں, یہ کیا ہوا ہے. میں یہ چاہتا تھا کہ وہ کام خالصتاً اس نیت سے تھا کہ ہم پاکستان کی خدمت کریں, انسانوں کی فلاح کے لیے جو پروردگار ہم سے کام لے سکتا ہے وہ لیں. کسی کو یہ احساس بھی نہ ہو کہ وہ جو 2-3 سال ہم نے کار خیر کیا اس کا مقصد تھا کہ اس کو ہم نے یوز کرنا تھا اپنے کسی ایک اور کاز میں. تو جو ہمارا ٹیم سریام کا سٹرکچر تھا, جو ڈھانچہ تھا, جو ڈیٹا تھا, ان میں سے کسی ایک کو حلفاً کہہ سکتا ہوں, کوئی سارا پاکستان دیکھ رہا ہے, کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں غلط بیانی کر رہا ہوں, کہ کسی ایک آدمی کو بھی عوام راج تحریک کے پیغام کے حوالے سے ہم نے ٹیم سریام میں سے ٹچ نہیں کیا. آف کورس ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی منشا یا رضا سے آ گئے, مگر وہ بھی اسی سسٹم میں ہیں, اسی میرٹ بیسڈ نظام کے اوپر. تو ٹیم سریام بالکل ایک خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا کام تھا. عین ممکن ہے یہ جماعت کھڑی ہو جائے تحریک عوام راج کے نتیجے میں, اس کے اپنے الیکٹڈ پریزیڈنٹس ہوں, چیئرمین ہوں, ایک سسٹم اور اسٹرکچر بن جائے. اس کے بعد عین ممکن ہے کہ ٹیم سریام کے نام سے یا کسی اور نام سے ہم پھر مزید فلاحی کاموں میں لگ جائیں, خون کی بوتلیں دیں, پودے لگائیں, وال چاکنگ صاف کریں, گلیوں محلوں کی صفائی کریں اور لوگوں کی ہیلپ کریں. وہ عین ممکن ہے انشاءاللہ. اچھا یہ جو آپ نے اتنی آسانی سے اتنے مضبوط اعصاب جو ہیں وہ ظاہر کر دی ہیں, اور آپ کرٹیسزم کو بلیسنگ سمجھ رہے ہیں, تو یہ جو عمران خان سے کی جو نفرت ہے وہ محبت میں اچانک بدل جانا, اس کو تھوڑا سا بتائیں. یہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوا, میں بتاؤں آپ کو کیا بھلا کہ وہ آپ نے کہا کہ جو معذرت والی بات تھی, تو وہ تاثر تو یہی تھا کہ پہلے آپ انہیں پسند نہیں کر رہے تھے, اور ان کی اس کے ٹنور پہ, ان کی پالیسیز پہ, اور ایک کہیں نہ کہیں شاید
میں نے سنا بھی ہوگا کہ مارکا حق جیسے صورتحال میں ان کی پارٹی کا جو بیانیہ رہا، باہر بیٹھ کے جو رہا، اس کی جی بھی جی آپ جی 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 وہ تو آج بھی مخالفت ہوں، کرتے رہے، آج ٹھیک ہے بھی نا جی. ہوں. تو اچانک سے پھر آپ نے ایک معذرت خانہ رویہ اور پھر ان کے لیے اچھی اچھی باتیں بھی شروع کر دی. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اچھا اور پھر نہیں، کسی نے کہا، ہاں کسی نے کیا کہا، وہ ہم ایک شو کر رہے تھے عید کا مبشر لقمان کے ساتھ، گوہر باٹی بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا جی جن کے کہنے پہ وہ پہلے عمران خان کو گالی دے رہے تھے، انہی کے کہنے پہ اب ان پہ پھول نشاور کر رہے ہیں. چلے اللہ ان کو سلامت رکھے. نہیں دیکھیں، آپ نے کہا نا خان صاحب سے نفرت محبت میں کیسے بدل گئی، تو اللہ جانتا ہے، خدا کی قسم مجھے کسی سے نفرت نہیں ہے. میں آپ سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، مجھے کائنات میں کسی سے نفرت نہیں ہے. میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ یار ہر ایک کے پاس گنجائش موجود ہوتی ہے. تو خان صاحب تو پاکستان کے ہیرو رہے. میں روز اول سے، یعنی میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں کہ ایک لفظ بھی میں جو کہوں کبھی غلط ثابت ہو جائے. پہلے دن سے میں کچھ چیزوں پہ خان صاحب کی قائل ہوں اور کچھ چیزوں سے مجھے اختلاف ہے. ابھی میں نے آپ سے کہا کہ ورلڈ کپ جیتنا بہرحال ان کا کریڈٹ تھا، شوکت خانم یا نمل جیسے ادارے بنانا بہرحال ان کا کریڈٹ ہے. پولیٹیکل اختلافات موجود ہیں، تھے اور ہمیشہ رہیں گے. یعنی میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، میری جان لے لیں آپ کہ مجھے یہ منوا لیں کہ خان صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے. ان کو تو جرنیل اچھے لگتے تھے، ان کو لگتا تھا محب وطن ہوتے ہیں، ان کو تو لگتا تھا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان کا اچھا سوچتی ہے. یعنی یا تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یا تو عمران خان صاحب تاریخ کے سب سے بڑے جاہل تھے کہ انہیں 78 سال کی ہسٹری نہیں پتا تھی پاکستان کی، اور وہ جرنیلوں کو اچھا سمجھتے رہے. 25 سال مشرف کو ووٹ دیا، راحیل شریف سے ملاقاتیں کرتے رہے دھرنے کے دوران، باجوہ صاحب کو جا کے جناب کہتے رہے کہ کیا بات ہے، جمہوری سلجھے ہوئے، سبحان اللہ، پاگ لگے رہے ہیں، ویڑے واسدے رہے ہیں، جوڑیاں سلامت. تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا ہے پاکستان کی سیاست میں. یا تو بہت ہی بڑے جاہل تھے، یا پھر سب سے بڑے منافق تھے کہ سب پتہ تھا اور پھر بھی کہہ رہے تھے باجوہ بہت جمہوری ہے، باجوہ بہت سلجھا ہوا ہے، باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ کی کیا بات ہے، باجوہ میں ٹھہرا ہوا ہے. تو بھائی دونوں میں سے کوئی ایک چیز فیصلہ کرنا پڑے گا پی ٹی آئی کے دوستوں کو. تو میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ خان صاحب کو پتہ کچھ نہیں تھا. خان صاحب سب جانتے بوجھتے ہوئے اسی اسٹیبلشمنٹ جس کو آج گالیاں دے رہے ہیں اس کے تلوے چاٹتے رہے. اس ملک کا 25 سال آپ نے نقصان کیا اس سسٹم کا حصہ رہ کے. بھائی اسٹیبلشمنٹ تو بری ہے نا، ہم تو مان رہے ہیں 78 سال سے بری ہے نا، لیکن آپ نے اس 25 سال اس بری چیز کا حصہ رہے. اب صرف اقتدار نہیں ہے تو آپ انقلابی بن کے ہمیں کہیں کہ ہم مان لیں کہ آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، تو ہم یہ ماننے کے لیے تو اختلاف خان صاحب سے موجود ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا. جو معذرت میں نے خان صاحب کے حوالے سے کی وہ یہ تھی کہ اس پولیٹیکل ڈفرینس کے اندر 2-3 سال سے میری فیملی کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا. کسی پی ٹی آئی کے دوست کو یہ اخلاقی جرت یا توفیق نہیں ہوئی کہ وہ کہے کہ یار یہ زیادتی ہے. اے آئی ویڈیوز بنائی گئیں، تصویریں لگائی گئیں، میری والدہ، میری وائف، مطلب کیا چیز تھی جو چھوڑی گئی. ایسی ایسی بکواس کی گئی. پاکستان تحریک انصاف کے نمائندہ سوشل چھوڑ دیں نا، آپ کہتے ہیں جی ٹرولز تھے. شہباز گل جیسے بدبختوں نے وہ جی کمرے میں جی یہ کرتے ہیں جی سارے مل کے تو یہ ہوتا ہے، تو وہ ایسی ایسی واہیات بکواس کی گئی. لیکن سوال یہ ہے کہ اس پر کسی نے مذمت نہیں کی. تو میں ایک انسان ہوں، آف کورس آپ ایک لمحہ یا ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ جہاں آپ اپنا اعتدال کا دامن کھو دیتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کے کچھ ذاتی زندگی کے جو فیصلے ہیں ان کے حوالے سے مجھے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، جو کہ میں نے اس معذرت کی ویڈیو سے 1.5-2 مہینے پہلے کی. تو اس ویڈیو کے اندر بہت کیٹیگوریکلی کہ پولیٹیکل ڈفرینس ہے، پولیٹیکل ڈفرینس رہے گا، اس کا اظہار کرتے رہیں گے. خان صاحب کی جو اچھائیاں ہیں ان کا پہلے بھی ذکر کرتے تھے، آج بھی کریں گے، اور جو خامیاں اور کوتاہیاں ہیں ان کا ذکر بھی کریں گے. لیکن میں نے جو معذرت کی وہ اس لیے کہ نہیں کہ میں خان صاحب کی سیاست سے آئندہ اختلاف نہیں کروں گا. یہ جو سیاسی ڈفرینس تھا میں نے وہ معذرت کی کہ ان کے جو پرسنل ڈیسیژنس تھے ان پر مجھے کامنٹ مجھے لگتا ہے نہیں کرنا چاہیے تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی پولیٹیکل ڈفرینس کے اندر پرسنل ڈیسیژنس کو ایز تانا یا ایز آرگومنٹ یا ایز دلیل نہیں استعمال کرنا چاہیے. تو اس پر میں معذرت کی، آج بھی اس معذرت پر قائم ہوں اور ہمیشہ کوشش کروں گا کہ آئندہ مجھ سے کسی کے بارے میں بھی یہ غلطی سرزد نہ ہو. سیاسی اختلاف ڈنکے کی چوٹ پر ہے عمران خان صاحب سے اور ہمیشہ رہے گا. 21 سال لگے ان کو تقریباً اقتدار کے ایوان تک پہنچنے میں، اور اس خواہش کی جو ہے نا خواب کی تعبیر میں 21 سال. اور وہ بھی یہی گفتگو کیا کرتے تھے جب ہم ملتے تھے ان سے کہ وہ تلوے چاٹنا اور بوٹ پالش نہیں کروں گا. تو بوٹ تو اچھے ہوتے ہیں سر، بوٹ تو اچھا پالش ہوتے ہوں گے سر، ہمیں تو نہیں پتا. کرتے ہیں. میں اپنے والد کے کرتا تھا اچھا اور میرا بیٹا اکثر میرے کرتا نہیں، تھا. اپنے والد کے ضرور کرنے چاہیے، لیکن ان کو والد نہیں بنا لینا چاہیے نا، جو کہ پی ٹی آئی نے بنا لیا تھا. آفیشیل وزیر داخلہ نے کہا تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس فیکٹری سے گزرے بغیر جو ہے کوئی کندن بن سکتا ہے اور اقتدار کے ایوانوں تک پہنچ سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے؟ یس. اس کی وجہ سمجھیے،
آج تک جب آپ کہتے ہیں نا کہ اسی گیٹ نمبر 4 سے سب گزر کے آئے یا اسی فیکٹری سے بن کے کندن بنے، تو ہم بات کرتے ہیں افراد کی. بھٹو نے ایوب کو ڈیڈی کہا اور پھر اسی راستے سے آئے اور پاپولر ہو گئے، اقتدار میں آئے اور پھر انقلابی بن گئے انہی کے خلاف. نواز شریف صاحب بھی جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء کی نرسری میں پلے، ہم ضیاء کا مشن آگے بڑھائیں گے کہ دعوے اور وعدے کرتے رہے، پھر جب نکالے گئے تو پھر انقلابی بن گئے، مجھے کیوں نکالا. اسی طرح عمران خان صاحب بھی مشرف کو ووٹ دیا، باجوہ کو جمہوری کہتے رہے، سب کرتے رہے، پھر جب نکالے گئے پھر انقلابی بن گئے کہ جناب سازش ہو گئی ہے میرے خلاف. تو یہ پیٹرن ہے، سیٹ پیٹرن ہے. بھٹو، نواز شریف، عمران خان، ہر 20-25 سال بعد کوئی ایسا کریکٹر آتا ہے، فوج کی گود میں پلتا ہے، پاپولر ہوتا ہے، حکومت لیتا ہے، نکالا جاتا ہے تو انقلابی بن جاتا ہے. تو یہ ڈرامے بازی چل رہی ہے پچھلے 25 سال، پہلی بار نہیں ہوا. خان صاحب نے بھی وہی کیا، شدت ذرا زیادہ ہو گئی اس بار، لیکن ہوتا ایسا ہی تھا. بھٹو صاحب کی بار بھی شدت کتنی ہوگی کہ پھانسی چڑھ گیا ایک آدمی. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب فرد نے آنا ہوتا ہے نا، انڈیویژول نے اقتدار میں آنا ہوتا ہے، تو پھر تو یہی سیٹ پیٹرن ہے کہ آپ ان کے ساتھ آئیں گے، شارٹ کٹ لیں گے اور الٹیمیٹلی. اور اس فرد کو چونکہ اپنی کرسی کا لالچ اور وہ کرسی دکھائی دے رہی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے جو کہتے ہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں. مجھے کہو شیخ رشید کو لینا میں لے لیتا ہوں، مجھے کہو MKM کو ساتھ ملانا میں ملا لیتا ہوں، مجھے کہو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو جو جس کو میں کہتا تھا اس کو ساتھ ملانا، میں سب کرتا ہوں، مجھے کرسی دے دو. کیونکہ وہ فرد کی خواہش ہوتی ہے، اس کی ہوس اقتدار. میں جو بات کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں مجھے روضہ رسول پہ لے جائیں، مجھ سے سر پہ قرآن رکھوا کے کعبۃ اللہ میں حلف لے لیں کہ میں زندگی میں کوئی منصب نہیں چاہتا، میں اقتدار کا خواہش مند نہیں ہوں، میں نہ اس تحریک میں، نہ اس تحریک کے نتیجے میں بننے والی جماعت میں، نہ اس جماعت کے نتیجے میں بننے والی حکومت میں کوئی عہدہ رکھوں گا، نہ کوئی فیصلے کا اختیار اپنے پاس رکھوں گا، نہ میرے پاس کوئی منصب ہوگا. تو مجھے تو نہیں گزرنا کسی بھی گیٹ نمبر 4 سے یا کسی بھی فیکٹری سے، نہیں تو نہ صحیح. میں تو ایک اصول پر، ایک نظریے پر بات کر رہا ہوں. اس اصول اور نظریے کی بنیاد پر پاکستان کے مڈل کلاس کے لوگوں کی اپنی ایک جماعت بنوانے کی جد و جہد کر رہا ہوں کہ آپ لوگ آگے آئیے. کیوں یہ ٹیوانے، کھوسے، لغاری، مزاری، جتوئی، مخدوم، چودھری، وڈیرے، سردار یہی آپ پر حاکمیت کریں گے، اوپر نواز شریف، زرداری اور خان رہیں گے؟ کیوں یہ ایچیسن کالج والے، کیوں یہ آکسفورڈ یونیورسٹیوں سے پیسے کے بل پہ پڑھ کے آئے ہوئے لوگ، کیوں اتفاق فاؤنڈری والے، کیوں وزیر اعظم کا بیٹا، وزیر اعظم کی بیٹی اور نسل در نسل یہی لوگ آپ پر حکمرانی کریں گے؟ کیوں ہم دنیا بھر کی سیاسی جماعتوں کی طرح مڈل کلاس کی ملکیت میں اپنی ایک سیاسی جماعت نہیں بناتے، ان میں سے مڈل کلاس کے کسی آدمی کو برسر اقتدار نہیں لے کر آتے؟ اور میں کسی الیکشن کی دوڑ میں نہ ہوں، نہ آئندہ زندگی میں کبھی ہوں گا. اللہ اور اس کے رسول کی قسم کھا کے آپ کے پلیٹ فارم پر بھی یقین دلا رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی بار بار یہ میں بات کرتا ہوں. تو جب میں اقتدار کا خواہش مند نہیں ہوں تو میں اصول قربان نہیں کروں گا. جب میں کسی مسند یا منصب کا خواہش مند نہیں ہوں تو میں نظریہ قربان نہیں کروں گا. ذاتی لالچ مائنس ہو گیا نا سر. تو اب ہم کوشش کریں گے، ایفرٹ کریں گے، اسٹرگل کریں گے. اور پھر وہی بات کہ جب فرد نے آنا ہوتا ہے تو ظاہر اس کے لیے شارٹ کٹ یہی ہے کہ وہ جرنیل کی کسی کی گود میں بیٹھ جائے. ہم کہہ رہے ہیں کہ پورا ادارہ بنائیں گے. اس ادارے میں کوئی ایک آدمی فیصلے نہیں کر سکے گا. جو پارٹی کا الیکٹڈ چیئرمین بھی ہوگا وہ بھی کسی جرنیل کی گود میں اگر بیٹھے گا یا پارٹی کے اصول اور نظریے کے خلاف جائے گا تو اسے ووٹ کے ذریعے امپیچ کر دیا جائے گا. تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے پارٹی کے اندر. تو ہم ایک ایسا اسٹرکچر بنانے کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں ادارہ جو ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ، اس کے مقابلے میں افراد یا شخصیات کو لانے کی بجائے ادارے کے مقابلے میں ایک ادارہ بنائیں. مقابلہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، نہیں کر سکتے مقابلہ آپ ان سے. ہم کہتے ہیں ادارے کے متوازی ایک ادارہ بناتے ہیں. کوشش کرتے ہیں تھوڑی سی اسپیس پولیٹیکل ریکلیم کرنے کی. اور وہ اسی صورت ہو سکتا ہے جب یہاں جو سیاسی آپ کا فرنٹ ہے یہاں ڈکٹیٹرشپ ختم ہو. اس ڈکٹیٹرشپ کا کچھ نہیں کر سکتے ہم. بلا وجہ جھوٹ بولتے ہیں آپ سے، بھٹو سے لے کے آج تک ڈرامے بازی کی گئی آپ سے کہ جناب ان کو جرنیلوں کو گھٹنوں پہ لے آئیں گے، اسٹیبلشمنٹ کا یہ کر دیں گے. آپ کچھ نہیں کر سکتے. ان کے پاس بندوقیں ہیں، ان کے پاس توپیں ہیں، ان کے پاس ٹینک ہیں، ان کے پاس پورا انٹیلیجنس کا ایک سسٹم ہے. سال ہا سال سے، دہائیوں سے پاکستان کے نظام میں، پاکستان کی جوڈیشری میں، پاکستان کی صحافت میں، پاکستان کی تجارت میں، ہر جگہ ظاہر ہے ان کا اثر و رسوخ موجود ہے. اگر آپ کوئی کہے بھٹو جیسا پاپولر آدمی بھی کچھ نہیں کر سکا تھا اسٹیبلشمنٹ کا، عمران خان جیسا پاپولر آدمی بھی کچھ نہیں کر سکا تھا، تو یہ محض جھوٹ ہے. آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ادارے کے مقابلے میں ایک ادارہ بنائیے. دیکھیں، نہ ہم بندوق اٹھانے پہ کے حامی ہیں،
نہ ہم BLA بننا چاہتے ہیں، نہ کوئی طالبان بن کے خود کش حملے کرنا چاہتا ہے، نہ کوئی مکتی بہانی کی طرح انڈیا کی فوج کو بلا کے ان کو شکست دینا چاہتا ہے. کوئی بھی یہ نہیں چاہتا نا. پھر طریقہ بتائیں کہ کیسے لڑنا ہے اسٹیبلشمنٹ سے، کیسے ہرانا ہے. مجھے بتائیں، میں پہلی گولی کھانے کے لیے تیار ہوں. لیکن اگر کوئی طریقہ نہیں ہے، میں بڑھ کے ہی ہیں، گنڈاسا اٹھا کے سلطان رائی بننا ہے تو پھر آپ قوم کو 78 سال سے بے وقوف بنا رہے ہیں، غلط ڈگر پہ لگا رہے ہیں. اور لگاتے بھی تب ہے جب اپنی کرسی چلی جاتی ہے، پہلے سب ٹھیک ہوتا ہے. تو گزارش صرف اور صرف اتنی ہے، ادارے کے مقابلے میں ادارہ بنائیے. نہیں بھائی، نظام کو شکست دینی ہے نا تو سامنے نظام لے کر آئیں. سسٹم کو ہرانا ہے نا تو اس کے اپوزٹ سسٹم لے کے آئیں. آپ نظام کے مقابلے میں کبھی بھٹو لاتے ہیں، کبھی نواز شریف کو افراد کو لا کے آپ نظام کو شکست نہیں دے سکتے. تو ہم ایک ایسا جمہوری عوامی نظام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ادارہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک سیاسی جماعت کی شکل میں کہ جو نظام کے سامنے کھڑا ہو سکے اور ٹھہر سکے. ورنہ PTI جیسا حال ہوگا جیسا خان کے بعد خان جیل میں اور PTI آپ کے سامنے. بڑا مہنگا ہے یہ کھیل سیاست والا، بڑا پیسہ چاہیے ہوتا ہے اس میں. تو ہے نا. اللہ خیر کرے گا، منگلے کریں گے تو نکل لو. اور خاص طور پہ آپ الیکشن میں ظاہری بات ہے اپنے لوگ تو اتاریں گے نا. آپ ہلکے ڈیسائیڈ کریں گے، آپ ٹارگٹ کریں گے میں نے کہاں کس کو لڑانا ہے. تو اب تو رکشا ڈرائیور ایک دن مجھے کہہ رہے تھے، مجھے ملے ایک احتجاج میں، وہ کہتے رہی 1 کروڑ 1.25 کروڑ تو ہمارے الیکشن پہ لگ جاتا ہے. رکشا یونین کا؟ جی رکشا یونین کا. نہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہمارے جو میڈیا کے ہیں، پریس کلب کے، وہ بڑا پیسہ لگ رہا ہے وہاں پہ. کھانے، جلسے اور فیسیں جمع کروانی، اور پھر ٹریڈ یونین کے الیکشنز. MPA جو ہے ایک، وہ تو 15-20 کروڑ پہ پہنچ گیا ہے MPA کا الیکشن، اور MNA کا تو اس سے بھی اوپر چلا گیا ہے. اور وہ ابھی تو میں وہاں آ ہی نہیں رہا جب وہ ووٹنگ ہونی ہوتی ہے اور وہ ادھر پیمنٹیں ہوتی ہیں MNAs کو اور سینیٹرز کو. وہ تو اربوں کی بات ہوتی ہے بھائی. وہ تو زرداری صاحب پھر وہ وہاں پہ سندھ ہاؤس بیٹھ کے وہ کرتے ہیں طے چیزیں. تو کہنے کا مقصد بڑا مہنگا کام ہے. تو کیسے ریونیو کیسے جنریٹ ہوگا، کہاں سے پیسے آئیں گے، کیا کریں گے بھائی؟ اس میں نا دیکھیں، جب سیاسی جماعتوں نے اپنا جو ان کا فنڈ ہے وہ لیڈروں کی بلٹ پروف گاڑیوں پہ خرچ کرنا ہو، یا ان کے گھروں میں جنگلے لگوانے ہوں، یا ان کے گھروں کی تزئین و آرائش کروانی ہو، تو پھر تو مشکل ہوتا ہے. لیکن جب جس جمہوری سیاسی ادارے کی بات ہم کر رہے ہیں نا، جس کا کلیکٹڈ فنڈ جو ہے وہ اس کے مڈل کلاس کے لوگوں پر خرچ ہوگا، تو پھر یہ ذرا آسان ہوتا ہے. اس کی میں پھر اگزامپل دیتا ہوں آپ کو. جماعت اسلامی کو پیسوں کا کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوا، نہ آج آپ تک آپ نے سنا ہوگا کبھی. اسی لیے ان کا غریب ترین سراج الحق بھی امیر جماعت بن جاتا ہے، یا مڈل کلاس کا آدمی بھی اوپر آ جاتا ہے. ان کے مڈل کلاس کے لوگ الیکشن بھی لڑتے ہیں. جن انسٹیٹیوشن کی ہم بات کر رہے ہیں نا نعیم بھائی، ان میں جو بھی فنڈ کا ایک ماڈل ہوتا ہے، اس میں بڑی تفصیلی میری ریسرچ ہے اور ہم نے بڑا کام کیا ہے اس کے اوپر، کہ وہ پیسے جب آپ اپنی پارٹی اور مڈل کلاس کے لوگوں پر خرچ کرنے کا تہیہ کر لیتے ہیں تو پھر پیسہ پرابلم نہیں رہتا. ایک بات تو یہ، مثلا برطانیہ میں نا کینڈیڈیٹ سپورٹ پروگرام ہے پارٹیوں کے پاس. کینیڈا میں پولیٹیکل ریبیٹ پروگرام ہے کہ آپ نے خرچ کیا، ایک مڈل کلاس آدمی ہے، آپ وہ پیسے ری ایمبرس کروا سکتے ہیں. جرمنی میں ہر پولیٹیکل پارٹی کو حکومت ووٹ شیئر کی بنیاد پہ گرانٹ دیتی ہے، اور وہ گرانٹ مڈل کلاس کے لوگوں کے الیکشنز پہ اور باقی چیزوں پہ خرچ ہوتے ہیں. یہ تو ایک بات ہے کہ اگر یہ ماڈل بھی رہے نا کہ پیسہ خرچ کرنا ہے، تو بھی عوام راج تحریک پیسہ خود خرچ کرے گی مڈل کلاس کے لوگوں کے اوپر. میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طریقے سے. لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ نا یہ پیسے کا کھیل تھوڑا کم ہوتا چلا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ سیاست پر عمران خان صاحب کا ایک ہی احسان ہے، اور وہ احسان ہے 2024 کا الیکشن. اس الیکشن میں لوگوں نے بریانی پہ ووٹ نہیں دیا، لوگوں نے قیمے والے نان پہ ووٹ نہیں دیا، لوگوں نے برادری کو ووٹ نہیں دیا، لوگوں نے وڈیرے سردار چودھری کو ووٹ نہیں دیا. لوگوں کو خان صاحب نے اپنی جس بات پر کنونس کر لیا، چاہے وہ سچی تھی یا جھوٹی تھی. لوگ نکلے، لوگوں نے چارپائی کا نشان ڈھونڈا، لوگوں نے کلاڑی کا نشان ڈھونڈا، لوگوں نے بینگن کا نشان ڈھونڈا، ڈھونڈ کے ٹھپے لگائے. نتیجہ برآمد نہیں ہوا، اس پر ایک پوری الگ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ قوم کی اکثریت نے عمران خان کو باہر نکل کے ووٹ دیا. اچھا بالکل. اور عمران خان الیکشن جیتے ہوئے ہیں. عمران خان ہار گیا 8 فروری نہیں اس بیلٹ کی بات کر رہا ہوں. آپ کے مطابق 8 فروری 2024 کو اتنا ان کو لوگوں نے بے تحاشا ووٹ دیا. اور میں سمجھتا ہوں تاریخ کی بدترین دھاندلی ہوئی پاکستان میں 2024 کے الیکشن میں، اور عمران خان صاحب کا مینڈیٹ چوری کیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2024 کے الیکشن کو اگر بنیاد بنا لی جائے کہ انہوں نے اپنی نظریے یا بیانیے پہ لوگوں کو کنونس کر لیا تھا، عوام راج تحریک اگر آج یا کل اپنے بیانیے پر مڈل کلاس کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائے، تو پھر آپ کو لینڈ کروزروں کے پیچھے بینر پوسٹر چپکا کے گھمانے کی ضرورت نہیں رہے گی. ہم جو اپلیکیشن، جو AI چیز، ٹک ٹاک ہر گھر میں آج موجود ہے نا. خان صاحب نے بھی اور ٹیکنالوجی کا اس زمانے میں استعمال کیا. نیٹ نہیں تھا لیکن پھر بھی ہر ایک آدمی کو، ان کے ووٹر کو، ان کے سمبلز پتہ چلے. تو ہم اس
ٹیکنالوجی کے استعمال کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پیسہ تھوڑا سا ارریلیونٹ ہو جائے, اور اگر چاہیے بھی ہو تو میں نے آپ کو بتایا کہ پھر ایسے انسٹیٹیوشن پیسہ فراہم کرتے ہیں اپنے مڈل کلاس کے لوگوں. 2029 میں عوام رائے پارٹی کے کینڈیڈیٹ جو ہے نا, لوگ جو ہے نا وہ دیوانہ وار نکل رہے ہیں اور سٹیمپ لگا رہے ہیں, کوئی بھی جو ہے نا اس کا سمبل ہے, نشان ہے, اور رات تک جو ہے نا سب طرف عوام راج ہو رہی ہے. صبح نتائج جو ہے نا آپ کو وہ نہیں ملتے جو اندر بیلٹ جو ہے فارم 47 آ جاتا ہے, نہیں اس کا کیا حل ہے. اور اگر آپ اپنے ووٹر کے دیے ہوئے مینڈیٹ کی حفاظت ہی نہیں کر سکتے, وہ عمران خان ہو یا اقرار الحسن ہو, تو پھر آپ کو یہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے, کیوں آپ یہ کام کریں گے؟ نہیں بھائی, ہمارا پرابلم پتہ ہے کیا ہے, سب جو بھی یہ بات کرتے ہیں سب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے پارٹی بنا لی, لوگوں نے ووٹ بھی دے دیا, مڈل کلاس سلیکٹ بھی ہو گیا, سب ہو گیا, فارم 47 کا کیا کریں گے؟ یہی سوال آپ کا بھی ہے. پہلی بات تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر مسجد میں جوتا چوری ہونے کا خدشہ ہو تو مسجد جانا نہیں چھوڑ دیتے. اسٹرگل یا ایفرٹ یا جدوجہد تو کرتے ہیں نا, جانا تو ہے ہی ہے, لیکن جو چوری ہے وہ کیوں ہوتی ہے یا کیوں ہوئی؟ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, 2024 کی دھاندلی اچانک سے تو کہیں سے پھوٹ نہیں پڑی نا, یا اوپر سے تو نہیں نا نازل ہو گئی, اس کے پیچھے کا بھی تو ایک پورا سفر ہے نا بھائی, جس کے نتیجے میں معاملہ یہاں تک پہنچا. اور وہ سفر یہ ہے کہ پہلے آپ نے اسی زبان سے تلوے چاٹے جرنیلوں کے, اور پھر جب آپ کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا تو وہی زبان نکال کے آپ نے منہ چڑھانا شروع کر دیا. تو پھر ظاہر لڑائی کی ایک ایسی نوبت یا ایک ایسی ایکسٹریم یا ایک ایسی حد آ گئی کہ جہاں آپ جو کر سکتے تھے آپ نے کیا, وہ جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لڑائی کو اس نوبت تک لے کر ہی تب جاتے ہیں جب فرد کی ذاتی انا انوالو ہو جاتی ہے. مجھے اتار دیا سیٹ سے تو آپ کہتے ہیں جلا دو, قوم باہر نکل آئے, 9 مئی کر دو, ہنگامے کر دو. جہاں ایک انڈیویجول کی ایگو یا ایک انڈیویجول کی انا کا پرابلم نہیں ہوتا, جہاں ساری پارٹی مل کے ڈیسیژنز لیتی ہے, وہاں اعتدال پریویل کرتا ہے. وہاں نہ آپ اس ایکسٹریم پہ جاتے ہو جہاں بالکل ہی لیٹ جاؤ جرنیلوں کے سامنے, نہ اس ایکسٹریم پہ آتے ہو جہاں ان کی بہنوں بیٹیوں کی تصویریں نکال کے وائرل کرنا شروع کر دو نا. ایک بیچ کا راستہ ہوتا ہے جب ایک پارٹی ہوتی ہے. تو اس صورت میں لڑائی اس حد تک نہیں جاتی کہ 2024 کرنا پڑے اسٹیبلشمنٹ کو. اس کی تاریخ بتا دیتا ہوں میں آپ کو. 1970 کا الیکشن, 1993 کا الیکشن, 1998 کا الیکشن, 2008 کا الیکشن, 2013 کا الیکشن. ریسرچ کر لیجئے, کوئی ریفرنس نکال دیجئے, اسٹیبلشمنٹ کی ڈائریکٹ ان ڈائریکٹ مداخلت کا کوئی ایویڈنس یا ثبوت نہیں ملے گا آپ کو. یعنی پاکستان کی تاریخ میں ایسے بہت سارے الیکشنز آئے کہ جہاں اسٹیبلشمنٹ الیکشن کی حد تک ارریلیونٹ رہی, اس نے براہ راست دھاندلی میں کوئی کردار ادا نہیں کیا. تو 2018 تب ہوا کہ جب خان صاحب ان کو لے کے آئے, 2024 تب ہوا کہ جب خان صاحب ان سے ناراض ہو گئے, لڑائی اس حد تک لے گئے. تو بھائی آپ نوبت اس حد تک نہیں آنے دیں. صرف گزارش ہے, غلط ہوا, خان صاحب کا مینڈیٹ برحق, ان کو وہ مینڈیٹ ملنا چاہیے, لیکن آپ کسی بھی عمل کی وجوہات کے بغیر اس عمل پہ ڈسکشن نہیں کر سکتے. تو مجھے یہ یقین ہے کہ جب آپ ایک ایسی جماعت بنائیں گے جو ایک ادارہ ہوگی جہاں لوگ مل کے فیصلے کریں گے, اکثریت کی بنیاد پر اعتدال اور توازن سے آگے بڑھیں گے, کسی فرد کی ذاتی انا کی بھینٹ نہیں چڑھے گی وہ پارٹی, کسی پرسنل ایگو یا پرسنل لڑائی میں آپ نہیں کودیں گے, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس حد تک دھاندلی کا امکان نہیں ہوگا آپ کے اگینسٹ, کیونکہ آپ الٹیمیٹلی بہت اعتدال اور توازن سے چلیں گے. سرعام اور عوام راج پارٹی یہ جو دور ہے, یہ پیریڈ, رویوں میں فرق آیا لوگوں کے, اور اس سے تکلیف بھی ہوئی, اور کس طرح کا فرق آیا رویوں میں؟ نہیں, تکلیف تو نہیں ہوئی لیکن مزہ بڑا آیا. آج تک ہم سنتے ہی آئے تھے کہ یار بندہ جب تھوڑا سا ڈاواں ڈول ہوتا ہے نا تو لوگ بدل جاتے ہیں. تو میں نے دیکھا واقعتاً بہت سارے دوستوں میں سے, بہت سارے احباب میں سے, کیونکہ ایک تو ظاہر وہ سرعام کا اختتام ہوا, دوسرا جب سے عوام راج ہوا تو آف کورس ایک انیشل تنقید کا ایک سٹارم ایک وہ آیا. تو شاید بہت سارے دوستوں کو لگا ہوگا کہ اب اقرار الحسن ختم ہو گیا, شاید پتہ نہیں ہے نا, کچھ ایسا. تو یہ ہوا, بہت سارے رویوں میں بہت ساری تبدیلی آئی. وہ بات کریں تو آپ کو ہی مورد الزام ٹھہراتی کہ یار تو بزی ہو گیا یار, او تینوں بلائی دا یار, تو آندا ہی نہیں نا. تو اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. تو لیکن ٹھیک ہے, اٹس فائن, آئی مین آئی ایم ریڈی فار دس. لیکن مجھے ایک شاعر اور ایک ادیب کی حیثیت سے نا اس سارے فیز سے گزر کے مزہ بہت آیا, کیونکہ ہم اس طرح کے شعر پڑھتے ہوتے تھے کہ وہ یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے, کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا. تو وہ ہم نے بدلتے ہوئے دیکھ لیا, اچھا ہوا, مطلب میں نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا, وچ از فائن, وچ از گڈ. آئی مین آف کورس ظاہر ہے جب آپ کو بظاہر لوگوں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار ختم ہو گیا یا توقع کے مطابق ہوا, یہ جو لوگوں کے رویے تھے, نہیں یہ مجھے توقع نہیں تھی. یہ مجھے توقع, یہ تنقید,
یہ کرٹیسزم، یہ اسٹرگل، یہ جد و جہد، یہ فائنینشیل لاسز، یہ سب مجھے اندازہ تھا، اور اس سے بڑھ کے اندازہ تھا جتنا ہو رہا ہے، یہ تو بہت کم ہو رہا ہے، لیکن یہ جن لوگوں کے رویے تبدیل ہوئے وہ مجھے اندازہ نہیں تھا، وہ میرے لیے شوق ہے. اچھا، آپ سے اتفاق سے وہ ملاقات نہیں ہوئی، اس کے بعد فون پہ بات ہوئی تھی میری آپ سے، ایئرپورٹ والا واقعہ. جی ہاں. تو اس میں آپ کو کیا لگا کہ وہ جواد احمد جو ہیں ان کو کوئی ناکامی کا سمبل شو کرنے کی کوشش کی گئی وہاں پہ؟ نہیں، اس نے جو جملہ بولا نا، نہیں بھائی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، میں پھر حلفاً کہہ سکتا ہوں آج بھی، چلے میں آج اللہ اور اس کے رسول کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اس بندے نے گالی سے آغاز کیا، اس جملے کا، اور بہن کی گالی سے. ٹھیک ہے، میں نے اس معاملے کو ایشو نہیں بنایا، میں چاہتا ہوں نہ آج بنے. ایئرپورٹ سے نکلتے ہوئے میں نے ریئلائز کیا کہ ایسا لگے گا لوگوں کو یار کہ میں بہن کی گالی اور بہن کی وہ بات کر کے ایموشنل اور جذباتی ہو کے لوگوں کی ہمدردی سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے بعد میں آج کی اب تو گزر گیا نا وہ معاملہ آج، اس لیے میں نے کبھی اس معاملے کو ایشو نہیں بنایا کہ اس نے مجھے بہن کی گالی دی تھی. میں کہتا ہوں بھول جائیں، کیونکہ مجھے پتا تھا پی ٹی آئی والوں نے کہنا دی تھی، نہیں دی تھی، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، آپ کے پاس کون سی ریکارڈنگ ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ بحث لمبی ہو جاتی. میں تو کہہ رہا تھا کہ چلیں یار، وہ جو بات اس نے خود مان لی ہے نا کہ اے وی جواد احمد کی طرح ذلیل ہوئے گا، یہ وہ مانی ہے اس نے کہ جی میں نے تو اپنے کولیگ سے کہی تھی، میں نے آپ سے نہیں کہی. ٹھیک ہے، یعنی اس نے اعتراف کر لیا کہ یہ بات اس نے کی تھی. میں نے کہا چلو اس پر ڈیبیٹ کر لیتے ہیں، میں نہیں لیتا آپ سے گالی کی ہمدردی، میں نہیں کہتا کہ آپ جو ہے نا وہ جذباتی طور پر میں کہتا ہوں یار، اگر ایک یونیفارمڈ آفیسر نے ایک لائن میں لگے ہوئے آدمی کو دیکھ کے کہا کہ اے بھی فلانے دی طرح ذلیل ہوئے گا، تو آپ اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ کہیں کھڑے ہوئے ہوں اور کوئی یونیفارم والا آدمی آپ کو کہے کہ یار اے بھی فلانے دی طرح ذلیل ہوئے گا، تو کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ اس کو شرم دلائیں؟ کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ اس کو آئینہ دکھائیں؟ تو میں سوچتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو میری جگہ رکھ کے دیکھیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ خاموشی سے سر جھکا کے گزر جائیں گے، ٹھیک ہے، میں نے غلط کیا ہوگا. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اختیار میں ہوگا کہ کم سے کم اس کو یہ کہیں کہ یار بے شرم آدمی، میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوں اور تم یونیفارم کے اندر ہو، تمہارا کام ہے سب کو ایکولی ٹریٹ کرنا، یہاں پہ تم کیسے یہ بات کر سکتے ہو؟ کوئی بھی تصحیح آمیز بات ہے، آپ کہہ دیں یار جو بھی کی ہے. تو اس نے ایک تو ایک جواد صاحب قابل احترام آدمی ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کی طرح ذلیل ہوگا؟ ایک تو آپ نے ان کی تصحیح کی، اور ایک دوسرا آپ نے اس کی تصحیح کرتے ہوئے مجھے ایک سمبل کے طور پر ان سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جو ٹھیک لگا وہ میں نے کیا، اور مجھے اس پہ کوئی ندامت نہیں ہے. متعلقہ فورم پہ اس کی کمپلین نہیں ہونی چاہیے تھی؟ ہونی چاہیے تھی، بالکل ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ اور زیادہ خطرناک ہوتا. مثلا اگر میں کہتا کہ جناب اس آدمی نے مجھے کہا ہے، میں لکھ کے دے دیتا ڈائریکٹر ایف آئی اے صاحب کو کہ جناب اس آفیسر نے اپنے دوست سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اقرار الحسن بھی جواد احمد کی طرح ذلیل ہوگا، لہٰذا اس کے خلاف کارروائی کی جائے. اس درخواست کے نتیجے میں اس کو نوکری سے نکال دیا جاتا. کیا ہنگامہ ہوتا ہے اس ملک میں کہ غریب آدمی کی نوکری کھا گیا اقرار الحسن، کیا ہی کیا دیا تھا، یہی تو کہا تھا صرف کہ فلاں تھے. تو یہ مرشد، یہ بدقسمتی سے جو ہمارے لوگ ہیں نا پاکستان تحریک انصاف کے دوست، وہ میرٹ پہ تھوڑا ہی کوئی بات یہ تنقید کر رہے ہیں آپ کے اوپر. بھائی آپ ان کے ساتھ ہیں تو ہر وہ چیز ٹھیک ہے، جو اگر آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں تو وہ غلط ہے. یعنی جرنیل آپ کے ساتھ ہیں تو ٹھیک ہے، جرنیل آپ کے اگینسٹ ہیں تو غلط ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ آپ کے ساتھ، یا آپ کو امید ہے کہ وہ آپ کو رہا کروائے گا، تو بہت شاندار آدمی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ نہیں، وہ ان کے ساتھ مل گیا ہے تو بہت خراب آدمی ہے. تو ان کا کوئی اصول یا نظریہ تو ہے نہیں ہے. اچھا جی، اس شخص کا جو ایک ابیوزو کلیم ہے اس وقت تھا کہ جواد احمد کی طرح ذلیل، یعنی کہ پہلے اس کو کبھی آپ نے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے، جانچنے کی کہ جواد احمد کیا اپنے پروفیشن میں کوئی بہت ناکام آدمی ہے، کوئی ذلیل ہو گئے؟ نہیں، ہرگز نہیں. اسی بات کی تو تکلیف ہے. میں دیکھ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بھائی دیکھیے، مجھے بھی جواد بھائی کے بہت سارے باتوں سے، بہت ساری چیزوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ صرف اس بنیاد پر کہ وہ پولیٹیکل اوپوننٹ ہے آپ کا، آپ اس کو تضحیک، تذلیل یا مذاق کا ایک سمبل یا علامت تو نہ بنا دیں نا. مجھے آلریڈی بڑی تکلیف ہوتی ہے کسی بھی آدمی سے متعلق، چاہے وہ شاہد آفریدی ہے. دیکھیں نا، شاہد آفریدی نے آپ کو کیا کہا ہے یار؟ آپ نے صرف اس بنیاد پر کہ شاید اس کو لا دیا جائے گا یا لانچ کر دیا جائے گا. ایک قومی ہیرو ہے عمران خان صاحب کا، اپنا قد، اپنا مرتبہ، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. شاہد افریدی کے طور کو ہم نے انجوائے کیا ہوا ہے، اس کی کرکٹ کو، انٹرٹینمنٹ کی مزہ کیا ہوا ہے یار. کیا بات، خالی ہو جاتا ہوتا سب اسٹیڈیم. تو آپ یعنی 2 ٹکے کا آدمی بیٹھ کے جو ہے وہ اس آدمی کو کہ اس نے کیا ہی کیا ہے. تو یار
آپ اپنے ہیرو کی عزت کریں, ہم بھی آپ کے ہیرو کی عزت کرتے ہیں, آپ سے زیادہ کرتے ہیں. اس اعتبار سے جہاں تک پولیٹیکل ڈفرینس میں کسی کی تضحیق یا تذلیل یا اس کو دو ٹکے کا نہ بنا دیں, یا پولیٹیکل اختلاف کے اندر کسی کا مذاق یا اس کو ایک علامت بنا دیں. بہرحال آپ نے ٹھیک ہے اس دنیا میں ویوز اور لائکس سمیٹنے, آپ نے آگے اگلے جہان بھی جانا ہے, اور کوئی ایک پروردگار ہے جس کو آپ نے جواب بھی دینا ہے. تو کم سے کم یہ اختلاف کریں, بیانیے پہ اختلاف کریں, نظریے پہ اختلاف کریں, آپ اس کو تضحیق کا یہ ایک علامت نہ بنا دیں. یہ ناانصافی ہو جاتی ہے, اور مجھے جواد صاحب کے کیس میں بھی تکلیف ہوتی ہے اس بات کی. ابھی تک تو عوام راج پارٹی میں جو ہے نا آپ ایک ریناؤنڈ فیس ہے, ایسا ہی ہے. اور آپ عوام راج پارٹی کے عمران خان ہیں. تو ٹھیک ہے. جب آپ نے جانا ہے انتخابی سیاست میں جانا ہے, تو اس کے لیے آپ کو آپ جیسے یا آپ سے تھوڑے کم ریناؤنڈ فیسز کی ضرورت ہو. تو اس پہ کچھ کام ہو رہا ہے, کہیں بات چیت چل رہی ہے, اور رسپانس کیسا آ رہا ہے؟ میں نام نہیں پوچھوں گا, لیکن نہیں, ہمیں وہ لوگ نہیں چاہیے. نہیں چاہیے, ہمیں کوئی ریناؤنڈ فیسز نہیں چاہیے. ہم اس دن ناکام ہو جائیں گے جس دن ہم مفلر ڈال کے کہیں گے کہ فلاں وکٹ گر گئی یا فلانے کی پتنگ کٹ گئی ہے. ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. ہم خالصتاً مڈل کلاس لوگوں کی ایک جماعت بنا رہے ہیں. اگر اس میں کوئی الیکٹیبل, کوئی وڈیرے کا بیٹا, کوئی جاگیردار, کوئی سردار آئے گا تو وہ زیرو سے شروع کرے گا بطور ممبر, اور وہی پیرامیٹر ہوگا. میں نے جو آپ سے عرض کیا, ممبرشپ کیمپ لگانا, ڈور ٹو ڈور کیمپین, ٹویٹس, ہر چیز کا ریکارڈ, اس کی تعلیم, سب کے لیے برابر کا ایک پیرامیٹر ہوگا. تو ہم کبھی آپ ایسا نہیں سنیں گے کہ میں مفلر ڈال کے فلانے سابق ایم این اے, فلانے سابق ایم پی اے, فلانے منسٹر, فلانے کو جو ہے ہم وہ کبھی کبھی ہوگا ہی نہیں. یہ تاریخ میں اب لکھ کے رکھ لیجیے, ہمارا مقصد ہی وہ نہیں ہے. یہ تبھی ہوتا ہے جب ایک آدمی نے خود وزیر اعظم بننا ہوتا ہے, پھر وہ کہتا ہے یار انہوں بھی لے لو, مجھے فائدہ ہوگا نا الٹیمیٹ. ہم نظریے اور اصول کی سیاست کریں گے. ہماری تحریک کے اندر یہ چہرے کیسے نکلیں گے, ان مڈل کلاس لوگوں میں سے لیڈرز کیسے ایمرج ہوں گے, وہ ہونا شروع ہو گیا. مجھے بڑی خوشی ہے, ایک حسان کرامت واہلا ہیں, وہ ہمارے پاکستان کے جنزی جو کونسل ہے اس کے کنوینر ہیں, اور بہت سارے نوجوان ماشاءاللہ, حسن ہیں وہ یوتھ ونگ کو کر رہے ہیں. بہت سارے چہرے اور نام اب الحمدللہ تھوڑا سا ویڈیوز بنانا, سوشل میڈیا پہ پریزنس ہونا شروع کیا. آف کورس راتوں رات تو کوئی بھی ایک اس طرح سے نہیں ہوگا. ہم انٹرنلی ایک پورا نظام وضع کر رہے ہیں کہ جہاں ایسے لوگ جو اچھا بول سکتے ہیں, اچھی بات کر سکتے ہیں, ان کو نظریے کے حوالے سے مزید بتایا جائے, مزید ٹرین کیا جائے, ہارڈ ہٹنگ کویسچنس کو کیسے آنسر کرنا ہے اپنے اعصاب وغیرہ وغیرہ. تو ہم ایک پورا نظام اس طرح کا ترتیب دے رہے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کرے کہ ایک دن آئے کہ جب پریس کانفرنس میں نہیں, ان نوجوانوں میں سے کوئی انشاءاللہ وہ پریس کانفرنس کرے. ایک دن آئے کہ جب خطاب جو ہے مرکزی خطاب ان نوجوانوں میں سے کوئی کرے. ہم نے ابھی اس کی بنیاد کیسے رکھی ہے؟ ہم نے اس کی بنیاد ایسے رکھی ہے کہ ہم عوام راج تحریک میں اس بات پر پابندی عائد کر چکے ہیں کہ اقرار الحسن زندہ آباد کا نعرہ کبھی کہیں نہیں لگے گا. ہم نے اس بات پر پابندی عائد کر رکھی ہے کہ کوئی آگے بڑھ کر اقرار الحسن کی گاڑی کا دروازہ نہیں کھولے گا. ہم نے اس بات پر پابندی عائد کر رکھی ہے کہ جس بھی ایونٹ میں ہم ہوں گے وہاں اقرار الحسن کے لیے کوئی الگ سے کرسی صدارت نہیں رکھی جائے گی, اور اگر کوئی ایسی کرسی ہوگی تو اس پہ اقرار الحسن نہیں بیٹھے گا, بلکہ وہ جو مقامی میزبان نوجوان ہے وہ اس کرسی پہ براجمان ہوگا. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے آہستہ آہستہ ہم ان نوجوانوں میں وہ اعتماد, وہ کانفیڈنس اور وہ ٹریننگ اور وہ تربیت کے جس کے ذریعہ بہت جلد بڑے پیارے, بہت شاندار, بہت سلجھے ہوئے, بہت کانفیڈنٹ, بہت ہی بہترین مڈل کلاس کے نوجوان عوام راج تحریک کے چہرے کے طور پہ دیکھیں گے. اقرار الحسن کو لانچ کیا گیا ہے. اقرار الحسن ایک مورا ہے, بہت جلد پتہ چل جائے گا. اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو جسے آج لانچ کیا گیا, یا جسے آج کوئی سپورٹ حاصل ہے, یا جو کوئی آج اسٹیبلشمنٹ کے کسی بھی سطح کے افسر یا آدمی کے ڈائریکٹ یا ان ڈائریکٹ رابطے میں ہے, یا ان کے کہنے پر کچھ کر رہا ہے. اور اللہ کی لعنت ہو ان پر بھی جنہیں آج سے پہلے لانچ کیا گیا, جنہیں آج سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل تھی, اور جنہوں نے اپنی ساری سیاست اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کی. کون آیا کبھی اللہ کا شکر. عوام راج کے دنوں میں, سرعام کے دنوں میں 100 آتے ہوں گے. نہیں, سریام کے دنوں میں بھی نہیں. ہم نے کوئی رابطہ, میں تو سوشل ایشوز کا پروگرام تھا. میں آپ کو حلفاً کہہ سکتا ہوں, مجھ سے اگین میں کہہ رہا ہوں, جیسے آپ کا جی چاہے حلف لے لیجیے کہ مجھے میری صحافت میں اور عوام راج تحریک کے اب تک کے سفر میں میرا ڈائریکٹ یا ان ڈائریکٹ فوج کے کسی سطح کے افسر سے کبھی رابطہ نہیں رہا. مجھ سے قرآن مجید لے آئیے اور اس پر ہاتھ رکھ کے حلف لے لیجیے. اچھا, سرعام کو تھوڑا یاد کر لیں آخر میں, تھوڑا سا کر لیں یاد آتی ہے. ہاں, لیکن پتہ ہے کیا ہے, اگر وہ اس کی ریٹائرمنٹ نہیں میں کر کے گھر بیٹھ جاتا نا, یا کچھ اور کام کا دکان کھول لیتا کوئی یا کچھ, تو مجھے شاید زیادہ میں مس کرتا اس کو. اب جو سریام کا ایڈونچر تھا, جو سریام کا جو چیلنج تھا, جو سریام کی پیس تھی, اس سے 10 گنا زیادہ بڑا کام شروع کر دیا ہے. اس میں زیادہ چیلنج ہے, زیادہ ایڈونچر ہے, روز زیادہ تکالیف, زیادہ چیلنجز, زیادہ پرابلمس فیس کرنا پڑ رہی ہیں. تو میری جو ذات کے اندر وہ ایڈونچرس اقرار الحسن ہے, اس کو یہ کام بڑا پسند آ رہا ہے.
چیلنجز ہیں, مشکلات ہیں, ہر دن کوئی نئی پرابلم یا کوئی, تو میں اتنا یاد یا مس نہیں کر رہا سریام کو. ایک دو واقعات ذرا ہمیں سریام کے وہ نہیں وہ میں آپ سے واقعات بھی نوعیت بھی بتا دیتا ہوں نا, کہ شو جب آپ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ماردار ڈنڈے اور وہ فائرنگیں اور زخمی بھی ہو رہے ہیں اور چیزیں کر رہے ہیں اور مافیاز, اور پھر ریکارڈ کر کے اپنا کام پورا کر کے جیسے تیسے جب آپ نکل آتے ہیں, اس کے بعد دو طرح کے مجھے آپ نے فون بتانے ہیں. ایک وہ کہ آفر کر رہے ہوں پیسوں کی کہ کسی طرح روک دیں, وہ کوئی معصومانہ ایک دو واقعہ بتانا ہے آپ نے, کس طرح کی آفر ہوئی, کتنی بڑی آفر ہوئی, ایک وہ. اور دوسرا دھمکی آمیز کہ اگر یہ آنر ہوا نہ رکا تو بس تم گئے. اور تیسرا انتہائی کوئی ایسا شخص مروت والا معصوم آدمی جس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کون سے مافیے کو بے نقاب کرنے جا رہا ہے اقرار الحسن, وہ پیری پڑ گیا ہوگا شاید تہاڈی مہربانی جان دے. یہ تو ذرا سنائیں. اچھا, ایک مزیدار بات یہ تھی, وہ ہم نے پکڑا محمد علی تبسم ہوتا تھا فراڈیا, ابھی بھی ہے کہیں 2 نمبر آدمی, وہ پتھر بیچ کے مارننگ شوز میں بیٹھتا تھا. اور وہ نا پھر اس نے کہنا کہ بی بی, پہلے تو کسی نے پتھر خریدنا صرف, پھر اس نے فون کرنا یا اس کی ٹیم نے فون کرنا کہ بی بی آپ کا نا وہ ہم نے ذائچہ نکالا ہے تو آپ کے بچے مرنے والے ہیں, آپ کے گھر میں آگ لگنے والی ہے. وہ کہتی تھی اچھا اب کیا کروں. وہ کہتا تھا میں نے 6 بزرگ منگوانے خلات سے, الو کا خون, چکور کے پرند, پتہ نہیں کیا کیا, اور اس کا اتنا خرچہ ہوگا, یہ دیں میں آپ کا چلا کاٹوں, آپ کے بچوں کو بچاؤں. بیچاری عورتیں, بیچاری آپ کو پتہ ہے, اور زیادہ عورتیں ٹریپ ہوتی, عورتیں ہی زیادہ ٹریپ ہوتی ہیں. اور پاکستان کی نہیں سر, پاکستان کے باہر جو ہماری بہنیں ہیں, اچھا خدا کی قسم ان فراڈیوں کو جتنے پاؤنڈ ڈالر اور یوروز باہر سے ہماری یہ بہنیں بھجواتی ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے. اصل انکم اور آمدن وہی ہے. اس کو ہم نے پکڑا, چھاپا مارا کر کے نا, تو وہ سڑک پہ آگے شور ہنگامہ, لوگ اکٹھے ہو گئے. فون ملایا حاجی رؤف صاحب کو, رؤف بھائی کو, اے آر وائی کے ہمارے اونرز میں سے ایک ہے, اور ہمارے بزرگ, بہت بہت پیارے بزرگ. کیا بات. تو ان کو کہتا رؤف بھائی, جانتا ہوگا کسی طرح سے مارننگ شوز وغیرہ میں آتا تھا, رؤف بھائی دیکھیں گے آپ کا لڑکا بلیک میل کر رہا ہے مجھے. اور اس زمانے میں مجھے بھی کوئی اس طرح سے نہیں جانتا تھا, مطلب شاید 6 مہینے ہوئے ہوں گے شو کرتے ہوئے. یہ آپ کا لڑکا مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے اور مجھے بلیک میل کر رہا ہے, اور میں نے نہیں دیے تو یہ اب مجھ سے بدتمیزی کر رہا ہے, تو اس کو سمجھائیں. تو میں نے فون ڈٹتے رہا, میں کہا گئی نوکری, ابھی شروع ہی ہوا ہے, کام خراب ہو گیا. میں نے فون پکڑا, میں نے کہا جی رؤف بھائی, ہاں بیٹا کیا بات ہے, ایسے بولتے ہیں نا. تو میں نے کہا رؤف بھائی یہ چیز ہے, یہ ہمارے پاس ثبوت ہے, یہ ریکارڈنگز ہیں, یہ کام یہ کر رہا ہے. اچھا ایسی کی تیسی کر دے اس کی. انہوں نے گالی دے کے کہا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, یعنی اب آدمی سفارش واسطے میں نے فون پڑھا رہے ہیں, تو اگلا بندہ کی کہہ رہے ہیں ایسی تیسی کر دے. تو وہ میں پھر اور شیئر ہو گیا. اور یہ اے آر وائی کی مینجمنٹ کا بڑا کریڈٹ ظاہر ہے کہ انہوں نے ہمیں ہمیشہ بڑی سپورٹ کی, بڑی بڑی فریڈم تھی. تو یہ اسی آدمی نے, ہم نے اس کو دوسری بار پکڑا, اچھا ہو گیا, پھر اس نے اپنا اڈا چینج کر لیا, پھر ایک اور جگہ چلا گیا, پھر یہ لڑکیوں کو بلیک میل کرنے لگ گیا. وہ ہم نے وہ ویڈیوز ریکارڈ کی, بچی ہمارے پاس ایک آ گئی, وہ سارا پکڑ لیا, پکڑ کے جیل میں ڈلوا دیا. جیل کے بعد اب میرے پروڈیوسر کو 2.5 کروڑ روپے کی آفر کی اس آدمی نے, وہ بھی ہم نے ریکارڈ کر لی. پھر وہ بھی ہم نے اس پروگرام میں کی, وہ آفر بھی 2.5 کروڑ روپے والی چلائی. تو اس طرح کی بڑی چیزیں ہوتی تھیں. مثلاً جو شف والا معاملہ تھا, حق خطیب والا, اس میں سب سے زیادہ مجھے اپروچ بھی کیا گیا, اس میں سب سے زیادہ پیسے بھی آفر کیے گئے. اس میں بہت سارے جو ہے نا, وہ کتنے پیسے آفر کیے؟ نہیں بھائی میرے پاس وہ اسکرین شاٹ پڑا ہوگا, کہیں گے میں بھیجوا بھی دوں گا آپ کو. تقریباً 30 سے 40 کروڑ کی اسٹینڈنگ آفر تھی. چلو تسی جان دے ہو اس آدمی, چودھری سعید نو, چودھری سعید سے قرآن پہ ہاتھ رکھوا کے پوچھ لیجیے گا کہ اسے 3 کروڑ روپے کا چیک لکھ کے اس کی ٹیبل پہ رکھا گیا کہ سانو شاہ صاحب دے نال بٹھا دیو, صرف یہ تہاڈی بٹھان دی فیس ہے. یعنی صرف ٹیبل پہ لانے کے لیے میرے وکیل دوست کو 3 کروڑ روپے کا چیک لکھ کے دیا, جیسے جی چاہے چودھری سے کنفرم کر لیجیے گا. سٹارٹ یہاں سے ہوا تھا. تو اللہ کا بڑا احسان ہے. میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں یار میں نے شف کے خلاف اس لیے جد و جہد شروع کی. بندہ غلط چن لیا تھا, وسیم کو کہتے میٹنگ ہو جاتی. یہ بھی ہو سکتا. نہیں وسیم کی وجہ سے تو ہم نے کھڑے رہنا سیکھا. وسیم نیاز کی بات کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, آپ کدھر چلے گئے؟ نہیں میں ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں, جرنلزم میں بہت ساری چیزوں میں میں نے سٹینڈ کرنا جو ہے نا, وہ بہت ساری چیزوں میں وسیم بدامی صاحب, کیا بات, بدامی صاحب سیاسی پولیٹیکل طور پہ بہرحال وہ بہت بیلنس کر, اور بڑی بات ہے. خیر اینی ہاؤ, تو وہ یہاں تک معاملہ آپ 30 سے 40 کروڑ کی 3 کروڑ روپیہ تو میرے یار نو صرف میٹنگ تسی انہوں جان دے ہو, کنفرم کر لو. کیا بات ہے جنٹل مین. تو خالی ملاقات اے گل نہیں, اس کو نہیں ہم مانتے, لیکن یاروں میں کون جنٹل مین کہتا ہے, نہ کرے اچھا ٹھیک نہ کرے.
آپ جب جی چاہے اسے کنفرم کر لیجیے گا. تو 3 کروڑ تو ان کی بٹھانے کی فیس تھی, تو آپ اندازہ لگا لیں. تو وہ ہمارے پاس اسکرین شاٹ ان کے یو کے ان سے وہ موجود ہیں, اور وہ سب کرنے کے لیے تیار تھا کہ جو جی چاہے, اس لیے کہ اس کو لگتا تھا میری دکان بند ہو جائے گی. مگر بدقسمتی یہ ہے نا, آپ نے جتنی ایفرٹ کی, جتنا کیا, تو کچھ وہ 2 نمبری کم ہوئی یا اسی طرح نہیں آپ یہ بتاتے دیکھیں, جا رہے ہیں؟ لوگوں کو جو شعور آیا, جہاں 4 کلومیٹر کی لمبی لائنیں لگتی تھیں نا پارکنگ کی, وہاں 4 گاڑیاں بھی نہیں ہوتی ہیں. اچھا. ہاں, لیکن یہ کہ جو ہماری خواہش تھی کہ یار ایسا بدبخت آدمی جس نے لوگوں کی 3-3 4-4 سال کی بچیوں کو قتل کیا ہوا ہے, ایک طرف سے قتل کیا ہوا ہے نا کہ جی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جانا, تو وہ بیچاری ماں باپ کے سامنے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گئی. پھکی کھانی ہے, ہاں, ڈاکٹر کے تو پاس نہیں یہ جانا. اور اس طرح بڑے ظلم کیے اس نے. تو میرا یہ تھا کہ اس آدمی کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے, جیل ہونی چاہیے. پھر بلین آف روپیز کی اس کی پراپرٹیز ہیں جن کے ڈاکومنٹس ہیں ہمارے پاس. پنجاب میں صرف اربوں روپے کی پراپرٹی ہیں جو اس کے اپنے نام پہ ہیں. ہم نے ایف بی آر کو دیا, ہم نے نیب کو دیا, کسی نے کچھ نہیں کیا. اگین اس کی ریزن تھی نا, ہم نے 8 مہینے اتنا ایویڈینس, اتنا ثبوت. تو میں نے کہا یار کیوں نہیں اس کے خلاف, ہم کو ایک پرچہ نہیں ہو پا رہا ہے, ایک ایف آئی آر نہیں, الٹا ہمارے خلاف کیس ہو گئے, پتہ نہیں کیا کیا کچھ. ابھی میں بھگتتا ہوں جا کے پیشیاں. تو پتہ لگا کہ اوئے ہوئے, ایک دن ٹی وی کھولا تو وہ آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کی علماء اور مشائخ کانفرنس میں سب سے پہلی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا. تو میں کیا یہ تو سب سے بڑے گھر کا آدمی ہے, اس کو کیا کون کیا کہے گا اس کو. اور وہ ظاہر ہے بیچ میں بھی جب یہ میڈیشن اور میسیجز اور پیغام آ رہے تھے تو ہمیں پتہ تھا کہ پیچھے بھائی لوگ ہیں. سوئچ کرنے کا جو فیصلہ تھا, بس آخر میں وہ ذرا بتائیں کہ صحافت سے سیاست, تو قریبی لوگوں میں کس نے روکنے کی کوشش کی, اور راجہ مطلوب کا کیا اس کا ریئیکشن تھا؟ اللہ درجات بلند کرے. راجا کہندا ہوندا سی, ماں جی یہ تواڈے پتر نے نا 5-7 کروڑ روپیہ ضائع کر کے نا تے گھر گھر ویچ کے نا تے انہیں پھر نا پیچھے ہٹ جانا. اس کو نہیں اتنا زیادہ لگتا تھا کہ یہ کر پائے گا. وہ کہتا تھا یار کن کاموں میں شاہ صاحب پڑ گئے ہیں, اپنی بیوی بچوں کا سوچیں, ٹھیک طریقے سے آپ کی اسٹرگل جاری ہے, کام چل رہا ہے. وہ ذرا ایک اور پریکٹیکل اپروچ قسم کا آدمی تھا نا, آپ بھی واقف ہیں. تو وہ تو اس حق میں زیادہ نہیں تھا. اس کو لگتا تھا کہ بس آپ کیونکہ جو آئیڈیا تھا نا وہ کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آتا. ابھی بھی میرا بیٹا بھی مجھ سے پوچھتا ہے, اس نے بلکہ کل پرسوں کسی پوڈ کاسٹ میں بھی کہا کہ بابا آپ کو کوئی عہدہ نہیں, کوئی پوزیشن نہیں, کوئی فائنینشیل ماڈل نہیں ہے اس کا بھی جہاں سے پیسے ہیں, تو کیوں کر رہے ہیں اتنا سب کچھ. اور میں کہا بیٹا ہر چیز کیوں کے لیے تھوڑا ہی ہوتی ہے, آپ کو کوئی سیلف سیٹسفیکشن, کوئی سینس آف اچیومنٹ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. تو راج صاحب کا بھی اپروچ یہی تھی. تو وہ مجھے باقی, لیکن اس کے علاوہ مجھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں ایک وضاحت کر دوں, یہ صحافت سے سیاست کا سفر نہیں ہے. مطلب سیاست کوئی گالی نہیں ہے کہ جس سے میں خود کو ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہتا. میں اس کو چاہتا ہوں کہ اس لفظ کو ہم ڈیفائن کریں, ری امیجن کروائیں لوگوں کو کہ سیاست کیا ہوتی ہے پازیٹیولی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بطور صحافی ہی میرا کام تھا جو میں کر رہا ہوں. جیسے سر سید احمد خان نے بطور صحافی علی گڑھ تحریک چلائی تھی, جیسے مولانا ظفر علی خان نے بطور صحافی تحریک پاکستان میں رول پلے کیا تھا, ایسے بطور صحافی میں عوام راج تحریک میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں. اور یہ سارے صحافیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے افراد اور خاندانوں کو پارٹیاں سمجھ لیا ہے. وہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ ڈرامے باز, جھوٹے منافق جو اپنی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں لا سکے یا نہیں لانا چاہتے, وہ ملک میں جمہوریت لانے کی بات صرف آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے کرتے ہیں. تو یہ ہم جرنلسٹ کا کام ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں بطور صحافی یہ کام کر رہا ہوں. میرا جب کوئی عہدہ نہیں, میں کوئی الیکشن نہیں لڑوں گا یا کوئی. صحافت میں جب ٹف ٹائم اب کبھی آتا تھا تو وہ مجھے واقعہ یاد آ گیا, وہ آپ نے اسٹنگ آپریشن کیا تھا ریلوے کا, خواجہ سعد رفیق کے وفاقی وزیر ریلوے تھے, اور وہ کامیاب ہو گیا اور انہوں نے کیس کر دیا آپ کے اوپر, اور آپ پریس کلب تھے اور بھابھی جو ہیں وہ بلٹن پڑھ رہی تھی اور میں بیپر دے رہا تھا. یہ تو بہت بار ہوا نا. اچھا, تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ ساتھ کھڑی ہوتی تھی آلویز. تو اب اس معاملے میں ساتھ کھڑی ہیں بھابیاں, تینوں بھابیاں پوری طاقت اور قوت کے ساتھ. اور میں سمجھتا ہوں کہ میری والدہ خاص طور پر اور میری ان تینوں بیگمات کا یہ ہمیشہ کریڈٹ اور کنٹریبیوشن رہے گا کہ خاص طور پہ ذرا مشکل وقت بھی ہے اب تھوڑا سا آج کل نا. ظاہر ایک جاب ختم ہوئی ہے, آپ نے کوئی نیا ایونیو شروع کرنا ہے, یا بزنس جو پہلے تھوڑے بہت 1-2 چل رہے تھے ان میں بھی یہ کہ وہ آپ نان سیریس لے رہے تھے نا ان کو. اب جب سیریسنیس سے اور تھوڑا سا انکم جنریشن, تو تھوڑا سا فائنینشلی بھی بہت لوگوں نے اپنی بہت ساری چیزوں اور ضروریات پہ کٹ لگایا. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور میں بڑا خوش نصیب ہوں اس معاملے میں کہ اللہ نے مجھے میرے زندگی کے ارد گرد وہ لوگ عطا کیے ہیں کہ جو میری سپورٹ ہیں, میرے مشکل وقت میں بھی, میرے کامیاب وقت میں بھی. اور مجھے یقین ہے کہ ان لوگوں کی بدولت انشاءاللہ یہ جو میرا خواب ہے اس کی تعبیر پالوں گا میں.
انڈیویجول یہ جہاز ٹیک آف کرے گا، کسی پارٹی کے ساتھ کہیں لٹکنے کی کبھی کوشش نہیں دیٹ کرے گا؟ ڈپینڈس. دیکھیے یہ فیصلہ میں نے نہیں کرنا. یہ فیصلہ اس جماعت کے جو الیکٹڈ عہدے داران ہوں گے، جو منتخب لوگ ہوں گے، یہ اس وقت ان حالات اس تناظر میں خود فیصلہ. میں آج کہہ دوں کہ اس کے ساتھ ہوگا، اس کے ساتھ نہیں ہوگا، تو یہی تو ڈکٹیٹرشپ ہے. میں کون ہوتا ہوں یہ فیصلہ کرنے والا؟ جو منتخب لوگ ہوں گے، جو پاکستان بھر سے منتخب ہو کر آئے ہوں گے، الیکٹڈ کیبنٹس میں، الیکٹڈ کمیٹیز میں یا الیکٹڈ بورڈز میں، وہ ڈیسائیڈ کریں گے کس وقت انہیں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. تو یہ فیصلہ ان منتخب لوگوں کی عقل اور دانش پہ چھوڑ دیتے ہیں. تھینک یو شاہ جی اینڈ بیسٹ آف لک. تھینک یو نیم بھائی. ناظرین، سید اقرار الحسن بانی عوام راج پارٹی ہمارے ساتھ موجود تھے. کچھ ہیپننگز، کچھ واقعات ان سے ڈسکس کیے اور بڑا کلیئر ہیں جی وہ، اور باڈی لینگویج آپ نے دیکھ لی ہے ان کی. وہ کہتے ہیں نہیں میں وہ کروں گا جو کرتے رہے یہ سارے پولیٹیشینس. نئی مثال قائم کرنے جا رہے ہیں اور بڑی منفرد جماعت جو ہے اس کا آغاز کر چکے ہیں. 5 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ ممبرشپ ہو چکی ہے اور بڑی تیزی سے یہ سلسلہ جاری ہے. ہم دعا گو ہیں ان کی جماعت کے لیے اور ان کی کامیابیوں کے لیے. سید اقرار الحسن اور نعیم حنیف کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.